الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات ایک عجیب منظر دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا تھا. وہ کبھی چلتا، کبھی گرتا، کبھی لٹک جاتا. پھر اچانک اس کا مجھ پر پڑھا ہوا درود پاک آیا. اس نے میرے امتی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. تو پتہ چلا کہ درود پاک یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے کہ دنیا میں بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، انشاءاللہ پل صراط پر بھی ہاتھ پکڑ لے گا. کیا خوبصورت بات جو ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ ڈیفیکلٹی میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، زندگی مشکلات کے ساتھ ہی گزرتی ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو زندگی کی گاڑی ہے نا، وہ مشکلوں کے پہیے پر ہی چلتی ہے. کوئی کہے کہ جناب مجھے کوئی بھی مشکل نہ آئے، مجھے کوئی بھی پریشانی نہ آئے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے دکھی ہیں، باقی سارے سکھی ہیں. دوسروں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو وہ کتنا مزے میں کتنا ڈیفیکلٹی میں ہوں. مسئلہ یہ کہ سکھی کوئی نہیں ہوتا، سب کے الگ الگ پرابلمز ہوتے ہیں. آپ پیسوں کی وجہ سے دکھی ہیں، کسی کے پاس پیسے تو ہوں گے وہ صحت کی وجہ سے دکھی ہوگا. پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہیں، مگر بچے پریشان ہیں، اس کی وجہ سے وہ دکھی ہوتا ہے. تو مسائل تو آئیں گے زندگی میں. اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب مسائل ہی نہیں آنے چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. پہلے مینٹلی طور پہ ہمیں پریپیئرڈ ہونا ہوگا، تیار ہونا ہوگا. اور سچی بات یہ ہے، مسائل پر اگر صبر کر لو تو یہ تو تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، گناہ معاف کروانے آتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا واضح اعلان فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن کہتا ہے من قریب تمہیں آزمائیں گے. اچھا، کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ وہ لسٹ بھی دے دی. خوف سے، بھوک سے، تمہاری جانوں میں کمی ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، پھل تمہارے ضائع ہو جائیں گے، مال میں نقصان ہو جائے گا، یہ سارے پرابلمز آئیں گے. مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ. جب ان کے اوپر ڈیفیکلٹی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کا مال تھے، اللہ ہی نے عطا کیا تھا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر پریپیئر رکھتے ہیں، تیار رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کو ذہن بنانا ہوگا. اور اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکلوں پر صبر بھی مل جائے اور اللہ مشکلوں سے بچائے بھی رکھے، سکھ بھی رہے، چین بھی رہے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. سر سے برڈن دور ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی، ڈیفیکلٹی دور ہو جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.